ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم۔ قطر کو آج سے 12 سال پہلے یعنی 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ ان 12 سالوں میں جدید عمارات پر مشتمل سٹیڈیمز، ہوٹل، شاپنگ مالز، فین زون اور رہائش گاہوں کی تعمیر و تیاری کی مد میں قطر اب تک تقریباً $300 بلین خرچ کر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ ہے اور اس کی لاگت ماضی کے تمام ورلڈ کپس کی کل لاگت سے بھی زیادہ ہے۔ ان دنوں میں دوحہ کا ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہوگا، جہاں ہر روز 900 سے زائد مسافر طیارے اتریں گے اور ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 12 لاکھ لوگ قطر کو وزٹ کریں گے۔ قطر نے ہر طرح کی ممکن جدت کو بروئے کار لاتے ہوئے آنے والوں کے لیے ثقافت و روایات کے مطابق آرٹ گیلری، میوزیم، فن زون، قومی اور بین الاقوامی کھانوں کے سٹال، موسیقی، اطفال و اوائل پروگرام، غرض ہر طرح کی تفریح ترتیب دے رکھی ہے۔ پہلے ہی دن سب مہمانوں کو مشک و عود کے تحفے دیے جائیں گے۔ اتنی مہنگی اور اتنی شاندار تیاری کے باوجود قطر کی میزبانی کو محض اس لیے عالمی اور سوشل میڈیا پر ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آنے والوں سے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی ہماری ثقافت اور روایات کا احترام کریں۔ ہمارے یہاں کھلے عام شراب، ہم جنس پرستی کے جھنڈے اور نعرے، عریاں لباس اور بند کمروں کی کارروائی سڑکوں پر کرنے پر پابندی ہے۔ اس چھوٹی سی عرضی کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے قطر نے ان کی دھن پر نہیں گچی پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ نام نہاد مغربی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور NGOs باولے کتے کی طرح صبح و شام بس ایک ہی رٹ لگا رہی ہیں کہ قطر کا بائیکاٹ کیا جائے۔ آپ کو ایسے ڈرامے پر کوئی حیرت ہو تو ہو، تاریخ کے کسی طالب علم کو نہیں ہوگی، کیونکہ ان سفید چمڑی میں چھپی مذہب کی کالی بیڑوں نے پچھلے کئی 100 سالوں سے یہی تو کیا ہے۔ تمہارا کتا کتا، ہمارا کتا ٹومی۔ اس بحث کو موضوع بناتے ہوئے کچھ ماہ پہلے ایک انگلش اینکر نے جب قطر ورلڈ کپ کے سیکیورٹی چیئرمین عبدالعزیز عبداللہ الانصاری سے اس متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا، ہم اپنے ملک میں ہر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آنے والوں کو ہماری روایات کا احترام کرنا ہوگا۔ محض 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب تو نہیں تبدیل کر سکتے۔ پچھلے کچھ ماہ سے زور پکڑتی یہ تنقید و تضحیک اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ورلڈ کپ سے محض ایک دن قبل فیفا چیئرمین کو تقریباً 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنی پڑی، جس کا لب لباب کچھ یوں تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس کو آنا ہے آئے، نہیں تو بعد میں جائے۔ اگر اس بائیکاٹ کی تحریک کے پیش نظر سیکیورٹی اور امن عامہ کا بہانہ بنا کر یہ ورلڈ کپ کینسل کر دیا جاتا تو قطر کے 12 سالہ محنت اور بلینز آف ڈالر ڈوب جاتے۔ مگر اتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے یہ چھوٹا سا ملک اپنی روایات کے لیے جس طرح پوری دنیا کی بد تہذیب اور بدمعاش ٹولے کے سامنے پوری جرات سے کھڑا ہے، یقیناً ہر طرح سے لائق تحسین اور قابل داد ہے۔ قطر مسلسل حیران کر رہا ہے۔ کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کو دعوت اسلام کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کرام اور اسکالرز منگوائے گئے ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ 2000 مقامی علماء کرام بھی فٹ بال ورلڈ کپ کی ڈیوٹی کریں گے۔ ملک بھر کی مساجد کے مؤذن تبدیل کر کے دلکش آوازوں والے مؤذن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تمام مساجد کو اسلامی میوزیم کی طرز پر پیش کر دیا گیا ہے، جہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ کر معلومات لے سکے گا۔ ملک بھر میں قرآنی آیات، احادیث اور تاریخ اسلام کو نمایاں کر کے فلیکس اور بل بورڈز لگائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں اسلامی تاریخ و سیرت کی کتب بانٹی جا رہی ہیں۔ ہر اسٹیڈیم میں نماز کی نمایاں جگہ ہوگی۔ اس کے برعکس ہمارے یہاں ہر وقت امریکہ سے خطرہ، امداد کا خطرہ، قرضوں کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ دنیا کو اسلام سے خطرہ نہیں، منافقین کو امداد نہ ملنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔